نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انفال کا پہلا رکوع ہے۔ سورہ انفال کا پس منظر اور اس کا شان نزول کل درس میں بیان ہوا تھا۔ دین اسلام محض اخلاقیات کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ یہ اپنا ایک سسٹم اور نظام بھی قائم کرتا ہے۔ یہ اپنی ایک سیاست، معاشرت، معیشت، زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی رکھتا ہے اور معاشرے میں موجود فساد اور خرابی کو ختم کرنے کے لیے جہاں ضرورت پیش آتی ہے طاقت اور قوت کے استعمال کی، تو یہ یقیناً اپنی اس طاقت اور قوت کے ذریعے سے اس خرابی اور برائی کو ختم کرتا ہے۔ بہت ساری خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جو محض واس سے اور محض اخلاقی تعلیم و تربیت سے دور نہیں ہوتی۔ اس کے لیے یقیناً اسٹیٹ کی ریٹ قائم کرنے اور وہاں قوت کے استعمال کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن طاقت کے استعمال کے لیے بھی قوانین اور ضابطے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام کوئی ایک پرتشدد مذہب ہے جو دوسروں کو بالکل برداشت ہی نہیں کرتا، دوسروں پر الزام لگا کر کہ تم بھئی ہمارے نظریے پر نہیں ہو لہٰذا تم دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام میں جنگ ہو یا امن کی حالت ہو، دونوں حالتوں کے لیے باقاعدہ قوانین ہیں، ضابطے ہیں، اصول ہیں۔ جنگ بھی جب جنگی قوانین کے تحت ہوتی ہے تو یقیناً وہ مطلب خیز ہوتی ہے، اس کے نتائج حاصل ہوتے ہیں، اور جب جنگ محض لوگوں کے وسائل پر قبضہ کرنا، لوٹ مار کرنا، لوگوں کی جانوں اور گردنوں کو کاٹنا ہو تو وہ خود بذات خود ایک بہت بڑا فساد اور فتنہ ہے، اور دین اسلام فتنے کو ہی ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ خود قرآن مجید نے جنگ کی جو حکمت بیان کی ہے اس میں جو بڑی وجہ یہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ دنیا میں اللہ کے کلمے کو غالب کرنا ہے، اور اللہ کے کلمے سے مراد دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے۔ عدل کا قیام، مساوات کا قیام، انسانی حقوق کا قیام، انسانی عزتوں کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، یہ در حقیقت دین اسلام کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ان دو صورتوں میں خاص طور پر سورہ انفال اور سورہ توبہ میں جنگ کے اہم قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں، اور ان قوانین اور ضابطوں کی جو سب سے پہلی پریکٹس ہوئی ہے، ظاہر ہے قانون اس کی جب تک مثال نہ ہو یا اس پر پریکٹیکل نہ ہو تو قانون کی بھی سمجھ نہیں آتی، وہ محض ایک فرضی بات اور مثال ہوتی ہے۔ جب تک کہ اس پر پریکٹیکل نہیں ہوگا تو وہ انسانیت کے لیے ایک مکمل نمونہ اور اسوہ نہیں بن سکتا۔ چنانچہ جب ان قوانین کی تشکیل ہو رہی ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، صحابہ کرام جو حضور پر ایمان لانے والی سب سے پہلی جماعت ہے، ان سے ان قوانین پر پریکٹیکل عمل بھی کروایا جا رہا ہے۔ ان قوانین پر یہ عمل کر رہی ہے یا نہیں، تو جو جماعت قیامت تک ان قوانین پر عمل کرے گی
اللہ کی نصرت، تائید اور دنیا کے اندر عزت اور آخرت کے اندر کامیابی و نجات کا اللہ کا ان سے وعدہ ہے۔ تو سب سے پہلا پریکٹیکل جو اس مسلمان جماعت نے ان قوانین کا کیا ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے مکمل ان جنگی قوانین پر عمل کر کے دکھلا دیا کہ جو بھی مسلمان جماعت قیامت تک ان پر عمل کرے گی وہ یقیناً کامیاب ہوگی۔ غزوہ بدر کا پس منظر کل گزشتہ درس میں قدر بیان ہوا تھا، کچھ ایک جزئیات رہ گئی تھیں جو آج بیان کیے دیتا ہوں۔ غزوہ بدر یہ اچانک ہوا ہے، باقاعدہ پلاننگ اس کی پہلے سے نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام سے جو مشورہ کیا وہ تو اس قافلے کو روکنے کے حوالے سے تھا جو قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے بہت بڑا جنگی سامان لے کر آ رہا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ قافلہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، تجارتی قافلہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس کو روکنے اور لوٹنے کے لیے چل پڑے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ خود ابو سفیان کا بیان ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ مکہ کا کوئی ایسا فرد نہیں تھا جس نے اپنا سامان اس قافلے کے حوالے نہ کیا ہو، اور مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے زیادہ جنگی سامان اور آلات حاصل کر کے مسلمانوں کا بھرپور مقابلہ کیا جائے۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے، ختم کرنے کی جنگی پلاننگ تھی۔ اس کے لیے مال اکٹھا کیا جا رہا تھا، ساز و سامان اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ بلکہ اس سے پہلے ابو جہل نے جو عبداللہ بن ابی کو خط لکھا وہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ اس نے خط یہ لکھا کہ دیکھو ہمارے لوگ یہاں سے نکل کر ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ میں آ گئے ہیں، تم انہیں یہاں سے نکال دو یا ان کے خلاف جنگ کرو، وگرنہ ہم ایک بہت بڑا لشکر لے کر تم سب کو تباہ و برباد کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، تم پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ خط جب عبداللہ بن ابی کو ملا تو اس کے بعد قریش نے محض ایک دھمکی نہیں لگائی، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے تیاری شروع کر دی کہ مدینہ پر حملہ ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، وگرنہ یہ طاقت بڑھتے بڑھتے ہمارا نام و نشان مٹا دے گی۔ تو اس کے لیے سب نے مل کر ابو سفیان کی قیادت میں، تجارت کا بڑا ماہر تھا ابو سفیان، چنانچہ اس کی قیادت میں ہر ایک نے، کوئی بوڑھی، کوئی بیوہ، کوئی مرد اور عورت ایسا نہیں تھا جس نے اپنا کچھ نہ کچھ سامان وہ ابو سفیان کے حوالے کر کے اس غرض سے تجارت کے لیے نہ بھیجا ہو کہ وہاں زیادہ سے زیادہ سامان نفع لے کر آؤ تاکہ ہم اپنی جنگی تیاری کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حالات کا پورا علم تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب مشورہ کیا کہ یہ تجارتی قافلہ ہی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے محاذ قائم کرنے کے حوالے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمیں ان کو روکنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کل یہ اس جنگی سامان اور آلات کو ہمارے خلاف استعمال کریں، ہم ابھی ان سے لے لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ دوسری قوم کی معاشی حالت توڑ دیں۔ جب کسی قوم کی معاشی حالت اور کمر ٹوٹ جاتی ہے وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اب آپ کا پاکستان ہے، معاشی غربت اور تنگ دستی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرضوں پر اس کی معیشت چل رہی ہے، اور یہ کہے کہ میں ہندوستان کو فتح کرنے چلا ہوں، میں کشمیر حاصل کر لوں گا، یہ محض عوام کو دھوکہ دینے والی باتیں تو ہو سکتی ہیں، محض رومانوی باتیں تو ہو سکتی ہیں، بڑکیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ کی معاشی حالت بہتر نہیں ہے، دوسروں کے آپ مقروض ہیں، محکوم ہیں، غلام ہیں، تو پھر آپ کیسے کس قسم کی فتح کریں گے؟ فتح کرنے کے لیے تو قوم کا معاشی طور پر مضبوط ہونا، وسائل کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اب تو ویسے ہی حالت جو ہے وہ آپس میں فوج کے اور عوام کے اعتماد کی بھی نہیں رہی، یہ بھی در حقیقت اس کے پیچھے بھی معاشی مسائل ہوتے ہیں۔ جب معاشی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو دونوں میں، فوج میں لڑنے والوں میں اور پیچھے جو سپورٹر عوام ہوتی ہے ان کے درمیان اعتماد کی فضا نہیں قائم رہتی۔ تو بہر صورت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 افراد کو لے کر اس قافلے کی روک تھام کے لیے نکلے۔ راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے، زفران مقام پر آپ پہنچے، تو آپ کو اطلاع ملی، آپ کے بھی جاسوس کام کر رہے تھے۔ آپ کو ان جاسوسوں کے ذریعے سے پتہ چلا کہ قافلہ تو نکل چکا ہے۔ ابو سفیان بھی بڑا تیز تھا، اس کو بھی پہلے علم ہو گیا، جب مسلمان یہاں مدینہ سے نکلے اس کے جاسوسوں نے بھی اسے بتا دیا کہ مسلمان تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ اس نے پھرتی یہ دکھلائی کہ ایک تو راستہ اس نے بدل لیا، ساحل سمندر کے ذریعے راستے سے وہ مکہ کو نکل گیا۔ دوسرا، اس نے مکہ میں فوراً زمزم بن عمر کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ تمہارا مال خطرے میں، میری مدد کے لیے پہنچو، وگرنہ جو ہے مسلمان یہ مال نہیں چھوڑیں گے جو تم نے اتنی محنت سے حاصل کی ہے۔ تو لہٰذا ادھر سے ابو جہل کو جب پتہ چلا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر 1000 افراد پر مشتمل قریب وہ لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لشکر کی آمد کا پتہ چل گیا کہ قافلہ تو نکل گیا ہے، اب جو ہے لشکر ہمارے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ مسلمان تو آئے تھے محض قافلے کو روکنے کے لیے، قافلے کی تعداد 60 افراد پر مشتمل تھی زیادہ سے زیادہ، اور مسلمان 313 تھے، تعداد 2 گنا زیادہ تھی۔ اور یہ جو ہے اب لشکر جو آ رہا ہے وہ تو پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، اور تعداد بھی بہت بڑی ہے، 1000 افراد پر مشتمل ہے، اور پورے جنگی حرب و ضرب کے ساتھ وہ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس چند ایک دو صرف گھوڑے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اونٹ، وہ بھی تقریباً 60-70 کے قریب صرف اونٹ ہیں، یعنی باقاعدہ سواری بھی ان کے پاس نہیں، اور دیگر بھی سامان جنگ نہیں ہے، افرادی تعداد بھی تھوڑی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مشورہ کیا تمام صحابہ کو۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا، باوجود اس کے کہ آپ اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور حکمران بھی تھے، آپ اپنا فیصلہ نافذ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کسی موقع پر بھی جب اجتماعی کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو ایسا نہیں کیا کہ بغیر صحابہ کی مشاورت کے فیصلہ کیا ہو۔ اسی مشاورت کے عمل کو ہی جمہوری عمل کہا جاتا ہے۔ آج ایک طبقہ جمہوریت کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ شرعیت اور جمہوریت یہ کوئی آپس میں متضاد نہیں ہے۔ دین اسلام پہلے دن سے شورائی اور جمہوری ہے، یعنی وہ جمہور کی رائے کو اہمیت دیتا ہے، ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے، ان سے مشاورت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود باقاعدہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیغمبر خاص طور پر سیاسی امور میں آپ ان سے مشورہ لیا کریں، ان سے مشورہ کر کے آپ فیصلہ کیا کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مشورہ کیا تو بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ ہم جنگ کی تیاری سے تو آئے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس جنگی سامان نہیں ہے، ہم تو آئے تھے قافلے کو روکنے کے لیے۔ اب جب ایک بہت بڑی فوج سے مقابلہ ہوگا تو ظاہری اسباب کے درجے میں تو ہماری ناکامی ہوگی، شکست کھائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، جنگی تیاری ہی نہیں ہے ہماری، ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے اور مدینہ سے دوبارہ بھرپور تیاری کر کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے یہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مدینہ میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو آپ پر ایمان رکھتا ہو اور وہ آپ کے لیے اور اپنے دین کے لیے جان قربان کرنے کے تیار نہ ہو۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ دشمن آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے تو یقیناً وہ آپ کا ہر صورت میں ساتھ دیں گے۔ ابھی تو بہت سارے ہمارے ساتھی مدینہ میں ہیں جو جنگ میں شریک ہوں، ان کو پتہ تھا کہ یہ جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہے یہ قافلہ، بلکہ یہ فوج جنگ کے لیے نہیں جا رہی، قافلے کو روکنے جا رہی ہے، جس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک نہیں ہوئے تھے، جن کا غزوہ تبوک میں عدم شرکت پر عتاب اور ان کی گرفت ہوئی تھی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں بھی میں شریک نہیں ہوا تھا، لیکن اس موقع پر اللہ نے کوئی گرفت نہیں کی، اس لیے کہ اس وقت نکلنا اس طریقے سے اللہ نے فرض نہیں کیا تھا، اور نہ ہی جنگ کے ارادے سے صحابہ نکلے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بدر میں مدینہ میں بنایا تھا، وہ بھی مدینہ میں تھے، اور بھی بے شمار صحابہ تھے جو مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے اور وہ صحابہ کے ساتھ نہیں تھے۔ اب دو صورتیں ہو سکتی تھی، ایک تو یہ کہ واپس چلے جائیں، اس میں نقصان اور خطرہ یہ تھا کہ واپس چلے جاتے، ابو جہل کے جاسوس بھی کام کر رہے تھے، ان کا یقیناً اور مورال بڑھ جاتا، وہ اور دلیر ہو جاتے، اور ہو سکتا تھا کہ وہ مدینہ پر ہی حملہ آور ہوتے۔ اور یاد رکھو، جنگی اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول یہ بھی ہے کہ جب جنگ ہو تو اپنے دارالخلافہ کو حد الوسع جنگ سے الگ رکھو، جنگ سے دور رکھو۔ وہ جو اصل مرکز ہے تمہارا، اس میں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، وہاں بچے بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، اور بھی تمہارا رہنے سہنے کا مکان، کھانے پینے کی چیزیں، سب چیزیں وہی اگر خطرے میں پڑ جائیں تو پھر تمہارا قیام کہاں سے ہوگا، آگے لڑنا کہاں سے ہوگا، پیچھے سے سپورٹ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میدان جنگ ہمیشہ جنگی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس دارالخلافہ جہاں تم رہ رہے ہو اس سے دور ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس نہیں لوٹے۔ اور دوسری ترتیب یہ بھی ہو سکتی تھی کہ آپ مدینہ میں پیغام بھیجتے اور بہت سارے لوگ مدینہ سے سپورٹ کے طور پر ساتھ شامل ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اختیار نہیں کیا، اس وجہ سے کہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ ظاہر ہے ان کا انتظار جب فوج کرنے لگ پڑتی، جتنے یہ 313 تھے ان کے انتظار میں ہوتے تو ان کے اندر وہ قوت اس وقت نہیں پیدا ہونی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ آپس میں مشورہ کر کے مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ نے جیسے رائے دی کہ ہمیں واپس لوٹنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہیں آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حکمت عملی کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ پیغمبر محض مسجد کے امام صاحب نہیں ہوتے کہ مسجد کے امام صاحب کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا ملک میں ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ حالات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے علماء کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں یہی ہماری عوام کا تصور ہے، ان کو تو مسجد میں رہنا چاہیے، ان کا اور کام کیا ہے، بس اللہ اللہ کریں، نمازیں پڑھائیں، لوگوں کے کیا معاملات ہیں اس کو ڈسکس کرنا، سیاست سے بات چیت کرنا، ان کو اس سے کیا لینا دینا، انہیں تو نمازیں پڑھانی چاہیے۔ جی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جمعرات کو سپیکر کھول کر لوگوں سے کچھ جمعرات مانگ لیا کریں، 11ویں کا چندہ کر لیا کریں، کچھ اور لوگوں سے نذرانے مل جائیں وہ کھا لیا کریں، بس ان کا تو یہ کام ہے، باقی ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ سوچ زوال کے دور کی سوچ ہے، یہ ذہنیت اس بگڑی ہوئی مذہبیت کی ذہنیت ہے جو نصارہ میں پیدا ہو گئی تھی، پہلی بگڑی ہوئی مذہبی جماعتوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہود و نصارہ کی یہی تو سوچ تھی، رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء الرضا، انہوں نے رہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیا تھا، معاشرے سے الگ تھلگ، بس کونوں کھدروں میں اور حجروں میں اور اپنی عبادت گاہوں میں رہنا، ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا ان کے مذہبی پیشواؤں کو۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ دین اسلام در حقیقت ایک اپنی معاشرت بھی رکھتا ہے، سیاست کا نظام بھی رکھتا ہے، اپنی معیشت کا بھی نظام رکھتا ہے، وہ اس کا ہر ایک شعبہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے، الگ نہیں ہے۔ مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے 3 بڑے شعبے ہیں اور ان میں سے ہر شعبہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے، سیاست، طریقت، شریعت۔ جب تک یہ تینوں شعبے نہیں مل کر کام کریں گے اس وقت تک نتائج نہیں نکلیں گے۔ سیاست شریعت سے الگ ہو جائے، شریعت طریقت سے الگ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں خرابی اور بگاڑ تو پیدا ہوں گی لیکن کوئی خوبی اور کمال پیدا نہیں ہوگا۔ یہ تینوں شعبوں کے حوالے سے پھر کسی موقع پر بات کریں گے۔ بہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح جنگی معاملات کو سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ سے، اور جو کبار صحابہ تھے ان کی رائے تو پہلے دن سے ہی یہی تھی کہ ہمیں در حقیقت مکہ والوں کی سیاسی طاقت کو توڑنا چاہیے، کیونکہ سیاسی طاقت جب ٹوٹ جاتی ہے تو معاشی حالت خود بدتر ہو جاتی ہے، وہ خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن معاشی طاقت ٹوٹنے سے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کی سیاسی طاقت بھی ٹوٹ جائے۔ معاشی حالت بدتر ہونے سے سیاسی حالت میں ابتری آ تو جاتی ہے لیکن رفتہ رفتہ، اگر سیاسی نظام مضبوط ہو تو وہ دوبارہ اپنے پاؤں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب انصار صحابہ سے یہ رائے لی کہ تم کیا کہتے ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، اصحاب موسیٰ کی طرح ہم نہیں ہیں کہ ہم کہہ دیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا خدا جا کر لڑائی کرنے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے، علاقہ خالی کرا لیا جائے دشمن سے، تو ہمیں بتانا، ہم بھی آ جائیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، ہر طرف سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ انصار نے جب اپنے سردار کی یہ گفتگو کو سنا تو ہر ایک میں ایک جذبات پیدا ہوئے، ہر ایک پوری طرح تیار ہو گیا جنگ کے لیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تھوڑی سی جماعت کو لے کر جس دن جنگ ہونی تھی اس سے پہلے آپ نے اس میدان کا مشاہدہ کیا، اس کو بغور دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے اسی موقع پر بتا دیا کہ دشمن کل یہاں ایک گرے گا، ایک دشمن یہاں گرے گا، ایک کی یہاں لاش پڑی ہوگی۔ آپ نے پوری اس جنگی نقشے کو دیکھ کر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں یہ لوگ مریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں پہنچے تو دشمن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہاں بدر میں اس سرزمین اور جگہ پر قبضہ کر چکا تھا جو ہموار تھی، جو خشک تھی، جہاں پانی بھی موجود تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور حضور جہاں پہنچے تو وہ جگہ ریتلی ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، پانی کے بغیر ظاہر ہے پیاس لگی ہوئی ہو، آدمی نڈھال ہو تو لڑائی کرنا کتنا آسان ہوگا، یہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، آپ کا خیمہ عریش وہ لگا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے اور اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہوزاری کرنے لگ پڑے۔ اس سے پہلے اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی تھی کہ آپ کو دو جماعتوں میں سے ایک جماعت پر لازمی فتح ہوگی، آپ کو وعدہ یہ دے دیا گیا تھا۔ چنانچہ جب قافلہ نکل گیا تو دوسری جماعت لازمی طور پر یہی تھی جس پر اللہ کا وعدہ پورا ہونا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ باوجود اس کے کہ اللہ کا وعدہ تھا آپ سے، لیکن آپ نے ظاہری اعمال و اسباب کو ترک نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عریش مبارک میں تشریف لے کر اللہ کے حضور تضرع اور عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف ہو گئے۔ آپ اس قدر گڑ گڑا کر اور اس قدر اللہ کے حضور رو کر دعا کر رہے ہیں، اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ملتجی ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے تو آج اپنے ان بندوں کو ختم کر دے، اور آج اگر تیرے یہ بندے ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا، تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس قدر آہوزاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی کندھے سے نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا حضور کی اس گریہ زاری کو، رونے کو، اور اللہ کی طرف سے ان کے ذہن میں بھی یہ ڈال دیا گیا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول کر لی ہے، اب مزید اللہ کے سامنے رونے دھونے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کر ہاتھ مبارک پکڑ لیے، حضور کو اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا اللہ کے رسول بس کریں، اللہ نے یقیناً آپ کی دعا کو قبول کر لی ہے اور اللہ ہمیں ہی فتح دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، اپنے خیمہ سے باہر نکلے، اور یہ آیت آپ کی زبان پر تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اللہ نے اس جمعیت کو شکست دی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ چنانچہ اس کا قرآن یہاں تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ یعنی پیچھے مسئلہ ذکر کیا تھا غنیمت کی تقسیم کا۔ غنیمت کے بارے میں جیسے میں نے کل بتایا تھا درس میں کہ اس سے پہلے دنیا میں غنائم کے حوالے سے جو عربوں میں قانون رائج تھا، وہ جس کے قبضے میں جو مال آ جاتا تھا وہ اسی کا ہوتا تھا، وہ اس کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ یا اہل مذاہب کے ہاں، یہود و نصارہ کے ہاں یہ تھا کہ جو غنیمت کا مال ہوتا تھا اسے جلا دیا جاتا تھا، کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب جب کہ عرب کے قانون کے تحت ابھی باقاعدہ کوئی اللہ کا قانون نازل نہیں ہوا، تو جس نے جو مال پر قبضہ کیا اس نے اپنا حق جتلانا شروع کر دیا۔ غزوہ بدر کی فتح کے بعد تو اللہ نے یہ آیات نازل کر کے واضح کر دیا کہ نہیں، یہاں غنیمتوں کا اصول تقسیم کا اسلام میں اور ہے، تم
فساد پیدا کرنے، غنیمتیں اکٹھی کرنے، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، ان کا مال اور وسائل لوٹنے کے لیے نہیں ہو۔ تمہاری جنگ تو کس کے لیے ہے؟ عدل کے قیام کے لیے، امن کے قیام کے لیے، انسانی تحفظ کے لیے۔ یہ غنیمتیں یہ سٹیٹ میں جمع کی جائیں گی، یہ مال جس قدر بھی آئے گا وہ سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ پھر ایک قانون کے تحت تقسیم کریں گے، جس کا تذکرہ آگے 10واں پارہ جب شروع ہو رہا ہے تو وہاں قرآن نے بیان کیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ، وہاں تفصیلات آئی گئی۔ تو فرمایا کہ وہاں بھی بعض لوگوں کو مال غنیمت جمع کرواتے وقت تکلیف ہو رہی تھی، مشکل پیش آ رہی تھی کہ یہ تو ہماری ملکیت ہونی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے جیسے شراب گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اچانک اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ذہن بنایا اور پھر شراب کی مطلقاً حرمت کا حکم نازل کی ہے۔ یکدم سے اگر شراب کی حرمت نازل کی جاتی تو بہت سارے اس پر شاید عمل ہی نہ کرتے۔ تو اسی طرح غنیمتوں کے موقع پر بھی، تقسیم کے موقع پر یا جب جمع کروائی جا رہی تھی تو چند ایک افراد، اکثریت نہیں، چند ایک افراد کو یہ ذرا ناگوار گزرا کہ ہمارے قبضے میں یہ مال تھا، یہ تلواریں تھیں، یہ چیزیں تھیں، یہ ہمیں جمع کروانی پڑ رہی ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جیسے وہاں بھی تمہیں ناگواری ہو رہی تھی، اسی طرح کی ناگواری تمہیں اس وقت بھی ہو رہی تھی کہ جب ایک جماعت کو، پوری جماعت کو نہیں، تھوڑی سی طبقے کو، اس وقت بھی ناگواری ہو رہی تھی کہ جب اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں میدان میں اتریں، اور ایک جماعت ان میں سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، اس کی تیاری پوری ہے، ہم تو تیاری سے آئے ہی نہیں۔ تو فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک، یہ معاملہ غنیمتوں کی تقسیم کا بھی ویسا ہی ہے جیسے تیرے پروردگار نے آپ کو آپ کے گھر سے پوری سچائی کے ساتھ حق کو قائم کرنے کے لیے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک جماعت ایمان والوں کی اس کو ناپسند کر رہی تھی۔ یعنی آپ تو میدان میں اترنے کی بات کر رہے تھے، ایک جماعت اس کو ناپسند کر رہی تھی۔ ان کی حالت یہ تھی کہ یجادلونک فی الحق، وہ حق کے غلبے کے حوالے سے جنگ لڑنے میں آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، مجادلہ کر رہے تھے، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ وہ حق ان پر ظاہر ہو چکا تھا۔ ان کی حالت ایسی تھی کانما یساقون الی الموت، جیسے کہ موت کی طرف ان کو دھکیلا جا رہا ہو، ان کے سامنے موت ہو، یہ ان کی حالت تھی۔ وَهُمْ کانما یساقون الی الموت وَهُمْ ينظرون، اور وہ موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس موقع پر بھی ایک جماعت ناپسند کر رہی تھی، لیکن جب میدان میں اترے، اللہ نے فتح دی، دشمن ناکام ہوا، تو اب انہیں اللہ کے وعدے پر یقین ہوا اور وہ خوش ہوئے۔ تو دیکھو اسی طرح یہ غنیمتوں کا بھی جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے، اگرچہ ابھی تمہیں ناگوار گزر رہا ہے، لیکن یہ قانون اور حکم در حقیقت تا قیامت انسانیت کے لیے اس بات کا واضح اور دو ٹوک فیصلہ اور اعلان ہے کہ مسلمان دنیا میں کبھی بھی جنگ کسی قوم کے وسائل کو لوٹنے کے لیے نہیں کریں گے، جیسے کہ آج دنیا کی ظالم طاقتیں قوتیں کر رہی ہیں، دنیا کے وسائل لوٹنے کے لیے وہ کیا افغانستان کا تورا پورا بنا دیں، عراق کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ اسی طرح دنیا میں جتنی جنگیں مسلط کی جا رہی ہیں وہ در حقیقت وسائل لوٹنے کی جنگیں، وسائل زیادہ سے زیادہ اپنے قبضے میں کر لو۔ مسلمان دوسروں کے مال کو لوٹنے کے لیے نہیں، اور اگر جنگ کی دوران یا جنگ کے خاتمے پر انہیں کچھ مال ملتا بھی ہے تو اس کے فوجی وہ مال اپنے قبضے میں نہیں لیتے، وہ بیت المال میں جمع کرواتے ہیں، اور پھر وہ مال کس طریقے سے معاشرے کے غریبوں، کمزوروں اور مجاہدین پر تقسیم ہوتا ہے، اس کا اصول آگے بیان کیا گیا۔ تو فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور وہ واقعہ بھی وقت یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دو جماعتوں میں سے ایک پر أَنَّهَا لَكُمْ، کہ بے شک وہ تمہارے لیے ضرور ہوگی، اس پر تمہیں ضرور اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَىٰ، اور تم چاہ رہے تھے جو کانٹے کے بغیر ہے، لڑائی کے بغیر ہے، وہ تمہارے قبضے میں آ جائے، یعنی وہ قافلہ تم چاہ رہے تھے کہ قافلے پر تمہارا تسلط ہو جائے۔ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اور اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو قائم اور غالب کر دے۔
اب اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا کلمہ دنیا میں قائم اور غالب ہو جائے۔ اس سے پہلے مکہ ہی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ فرما دیا تھا کہ یقیناً اللہ تمہاری نصرت اور تائید کرے گا اور یہ تمہارے دشمن ناکام ہوں۔ یہ وعدہ تو اللہ نے حضور سے پہلے دن سے ہی کر دیا تھا۔ بہت سارے لوگ مستشرقین سے متاثر یہ بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور الگ تھی، مدینہ کی زندگی الگ ہے۔ مکہ میں آپ کی حیثیت صرف ایک واعظ کی تھی، ایک مصلح کی تھی، ایک اخلاقی معلم و مربی کی تھی کہ جو تربیت دے رہے لوگوں کو۔ دشمن پراپوگنڈا بھی کرتا ہے، تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصلح اور مربی کی حیثیت سے ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ صرف کیا ہے، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن مدینہ میں جب آپ کو آوان و انصار مل گئے، جب آپ کو کچھ لوگوں کی مدد مل گئی، تو آپ حکمران کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، آپ کی مکی زندگی میں ہی آپ کا ٹارگٹ متعین تھا۔ مکہ میں بھی جو آپ تربیت کر رہے تھے، آپ اس ہدف کو سامنے رکھ کر رہے تھے کہ میں نے دنیا میں اللہ کے دین کو کیا کرنا ہے، غالب کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے، بے شمار واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے جب بات کی ابو طالب کے ذریعے سے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، یہ اپنی سرداری کی فکر میں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ عرب و عجم کی حکمران بن جائے۔ آپ کے ذہن میں حکمرانی پوری دنیا کی تھی کہ پوری دنیا کے حکمران میں تو ان کو بنانا چاہتا ہوں۔ کیا ان کو اس چیز کی خواہش نہیں ہے؟ اور اسی طرح آپ ہجرت فرماتے ہوئے جب سراق ابن جاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتا ہے، ناکام ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ حضور سے امن طلب کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا سراقہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہلے دن سے کسریٰ اور قیصر کی طاقتوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے، اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ مکہ میں اس لیے آپ نے کوئی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ ابھی آپ کی ٹیم پوری طرح تیار نہیں ہے، تنظیم پوری طرح تیار نہیں ہے، اس کی تیاری سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے، لیکن آپ کا ہدف پہلے دن سے متعین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قتال کی آیات مکہ میں بھی نازل ہو چکی تھی۔ سورہ مزمل جو مکی صورت ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی کیا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ رات کو قرآن مجید پڑھیں۔ قرآن مجید اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ دن کو تجارت میں ہوتے ہیں، اور یقاتلون فی سبیل اللہ، بہت سارے لوگ دن کو لڑائی میں ہوتے ہیں، اس لیے ساری رات تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو تلاوت کرنا ان کے لیے ساری رات بھر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یقاتلون، وہاں قتال کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں مکی صورتوں کے اندر بھی۔ اسی طرح جب مدینہ میں آپ غزوہ بدر کے موقع پر اپنے عریش سے باہر تشریف لا رہے ہیں، تو سورہ قمر کی وہ آیت آپ کی زبان پر تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ مکی صورت ہے جس میں لشکروں کو شکست دینے، پیٹ پھیر کر بھاگنے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہی جاری ہے، تو وہ آیات مکہ میں بھی نازل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مربوط زندگی ہے، پہلے دن سے آپ کا ہدف متعین تھا، اور مکہ ہی میں اللہ نے آپ سے وعدے کیے ہوئے تھے کامیابی اور نصرت کے۔ تو یہاں حق سے مراد وہ وعدے بھی ہیں جو اللہ نے آپ سے کیے تھے۔ تو اللہ یہ چاہتا تھا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے جو اللہ نے وعدے کیے تھے ان کے ذریعے سے کیا کر دے، غالب کر دے، پورا کر دے، ثابت کر دے، اور وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے اللہ تعالیٰ۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور یہ اللہ چاہتا تھا کہ تاکہ حق جو ہے وہ قائم ہو جائے اور باطل جو ہے وہ مٹ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند ہی کرتے نہیں۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خیمہ میں اللہ کے حضور آہوزاری میں مبتلا تھے، تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو لگاتار تمہارے پاس آئیں گے، 1000 فرشتے تمہارے پاس لگاتار تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ یہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ایمان والی جماعت کی مدد کی۔ یہ فرشتوں کے ذریعے خود قرآن نے اگلی آیت میں واضح کیا ہے کہ یہ در حقیقت دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، وگرنہ اللہ کو فرشتوں کی نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو مچھر کے ذریعے سے
لشکروں کو تباہ کروا سکتے ہیں۔ ابابیل کے ذریعے سے اللہ نے لشکروں کو تباہ و برباد کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنے فرشتوں کو بھیجنے کا کوئی وہ محتاج نہیں۔ یہ تو اللہ نے اس لیے بھیجے ہیں تاکہ مسلمان جماعت جس نے اصل لڑنا ہے اور کام کرنا ہے ان کے دل مضبوط ہو جائے، پرعزم ہو جائے کہ ہم تھوڑے نہیں ہیں، ہماری طاقت و قوت کوئی کم نہیں ہے، ہمارے فرشتے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ تو بتا دے تو کیسے زندہ کرے گا، کیسے ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی، ایک ایک انگ الگ ہو جائے گا، کیسے کیف تحیی الموتیٰ قال ولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں؟ ابراہیم کہا یا اللہ میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں دلی اطمینان چاہتا ہوں، میرے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے۔ یہ اطمینان ہی اصل ایمان کی روح ہے۔ زکریہ علیہ السلام بڑھاپے میں ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ نے بشارت دی تو فرمایا یا اللہ مجھے یقین ہے تو نے جب کہہ دیا میرے ہاں بیٹا ہوگا، لیکن کوئی نشانی ہونی چاہیے، اجعل لی آیا، کوئی نشانی میرے لیے مقرر کر دے تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ یہ اطمینان کی جو کیفیت ہے یہ در حقیقت کسی کام کے کرنے کے لیے بڑی معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ مسلمان جماعت کے دلوں میں، اس لیے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اللہ نے یہ جو فرشتوں کا تم سے وعدہ کیا اور بھیجا یہ اس لیے تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جائے، تم پر مطمئن ہو کر پوری جرت اور دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو۔ اچھا پھر یہ فرشتے یہ بھی یاد رکھیں، فرشتے اللہ کے دو طرح کے، ایک وہ فرشتے ہیں جن کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے، اونچے درجے کے فرشتے، ٹاپ کے فرشتے، جن کا کام اصل میں مینجمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، دعائیں کرنا ہوتا ہے، نظام چلانا ہوتا ہے، یہ اونچے درجے کے فرشتے ہیں۔ جو جبرائیل، میکائیل اور آسمانوں کے اوپر اونچے درجے کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، جو اس کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں اور اس میں کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسرے وہ فرشتے ہوتے ہیں جن کو ملائے سافل کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ ملائے سافل یعنی جو زمین میں فرشتے موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں، اور اسی طرح زمین میں سینکڑوں ہزاروں فرشتے موجود ہیں۔ یہ جو زمین کے فرشتے ہیں یہ خود کچھ نہیں کرتے، یاد رکھیں۔ ان کے اندر اگر کوئی بندہ کام نہ کر رہا ہو اور وہ خود آ کر کچھ کام کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کام اسی وقت کرتے ہیں جب کوئی بندہ کام کرنے کا عزم یا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کی تائید اور مدد کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا اور وہ یہ ہے کہ فرشتے کام کر دیں، یہ ایسا اللہ نے ان فرشتوں کے اندر اس کی صلاحیت نہیں رکھی، اس کی استعداد نہیں رکھی۔ جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ فرشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور آسمان کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ تو مینجمنٹ کرنے والے فرشتے ہیں، وہ مدد کے لیے زمین پر کم ہی اتارے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو نظام اور سسٹم ایک بڑا الٹ پلٹ ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہاں جو وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں نا، وہ خود لنگوٹا کس کے پانی کے اندر گھسے ہوتے ہیں عوام کو بتانے کے لیے کہ جو ہمارا وزیر اعظم بڑا فکر مند ہے کہ جناب پانی وہاں سڑک پر کھڑا تھا تو وہ خود ہی لنگوٹا کس کر آ گیا۔ حالانکہ اس کا کام تو مینجمنٹ ہوتا ہے، اس کا کام تو کیا ہوتا ہے؟ انتظام کو دیکھنا کہ کون سا ادارہ صحیح کردار ادا کر رہا ہے، کون سا ادارہ اپنے کام میں کوتاہی کر رہا ہے، وہ ان اداروں کو دیکھے۔ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ لنگوٹے کس کر جو ہے وہ اپنی سیلفیاں بنوانے کے لیے کیا ہے سڑک کے درمیان آ اترے۔ یہ تو ہمارے ہاں قوم کا ایک عجیب ذہن بنا ہوا ہے نا، تو اسی ذہنیت کے مطابق اپنی سیاست چمکانے کے لیے بات ہوتی ہے، وگرنہ جو مینجمنٹ والی طاقت و قوت ہوتی ہے اس کا کام عملاً کام نہیں کرنا ہوتا، اس کا اوپر نگرانی کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ کام کیسے سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو اونچے درجے کے فرشتے ہیں ملائے اعلیٰ، وہ در حقیقت مینجمنٹ کے فرشتے ہیں۔ تو یہ زمین کے فرشتے در حقیقت اسی وقت مدد کرتے ہیں جب کوئی جماعت خود بدر کے میدان میں اتر کر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ پرعزم ہوتی ہے، تو پھر ان کی تائید و نصرت ان فرشتوں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو، تمہارے دلوں میں اطمینان ہو، وگرنہ اصل تو مدد اللہ کی ہی ہوتی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یاد رکھو بے شک اللہ ہی غالب ہے، وہ اپنی جماعت کو غلبہ دے گا، اور وہی حکیم ہیں
جو تمہیں حکمت کی یہ باتیں سکھا رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر انک علی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان